کیا کرتے ہیں کہ جب اللہ ہم پر کوئی ایسا دروازہ کھول دیتا ہے جس سے ہم گزرنا نہیں چاہتے تو ہم ادھر ادھر بھاگنے لگتے ہیں. ہم یہ کوشش کرنے لگتے ہیں کہ کسی طرح سے ہمارے سامنے سے وہ دروازہ ہٹ جائے. ہم حقیقت کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے اور ہمیں لگتا ہے کہ آنکھیں بند کر لینے سے وہ کھلا ہوا دروازہ بھی بند ہو جائے گا، جبکہ ایسا نہیں ہوتا. وہ دروازہ تب تک بند نہیں ہونا جب تک آپ اس سے گزر نہیں جاتے. معاملہ بڑا آسان اور سادہ سا ہے. آپ خود اپنی مرضی سے ہمت کر کے اگر اس دروازے سے نہیں گزریں گے تو اللہ آپ کو گھما پھرا کر آپ ہی کے راستوں سے واپس آپ کو اسی دروازے تک لے آئے گا. یعنی آپ کے پاس اللہ کے فیصلوں کو ماننے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. بالکل اسی طرح جو دروازہ اللہ نے آپ پر بند کر دیا ہے آپ اسے توڑنے کی کوشش کریں، آپ اسے زبردستی دھکوں سے کھولنے کی کوشش کریں، آپ اس کے سامنے بیٹھ کر گڑگڑائیں، آپ اس کے سامنے روئیں، پھر بھی وہ تب تک نہیں کھلنا جب تک آپ اللہ پر توکل رکھنا نہیں سیکھ پاتے. میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ بند دروازے کبھی نہیں کھلتے، بلکہ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ بند دروازوں پر بس ایک محدود مدت تک ہی دستک دینی چاہیے. آپ اس بند دروازے کے سامنے بیٹھے جو اللہ نے آپ پر بند کیا ہے. آپ اللہ سے پورے یقین کے ساتھ اس دروازے کو کھولنے کی التجا کریں، لیکن اگر وہ دروازہ بار بار مانگنے کے بعد بھی نہ کھلے تو یہ قبول کر لیں جتنا تو توکل رکھیں کہ یہ دروازہ آپ کے لیے نہیں ہے. اللہ نے اس سے بھی خوبصورت اور بہترین دروازہ آپ کے لیے چن رکھا ہے. آپ کو بس اس بند دروازے کے سامنے سے اٹھ کر چلنا ہے جہاں بھی آپ کو اللہ لے چلے. آپ نے ضد نہیں کرنی، آپ نے اپنی ساری زندگی اس ایک بند دروازے کے لیے خراب نہیں کرنی. جب آپ کو اللہ پر توکل رکھنے کا کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ دعاؤں میں کوئی طاقت نہیں ہے یا آپ دعا کرنا چھوڑ دیں، بلکہ آپ کو صرف یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ ایک محدود وقت تک کوشش بھی کریں اور دعا بھی. لیکن پھر جب اس وقت تک بھی کوئی حل نظر نہ آئے تو اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ آپ کو اپنے فیصلے پر مطمئن ہونے کی ہمت اور توفیق دے اور آپ کے دل کو اس راستے پر موڑ دے جو آپ کے لیے بہتر ہے، اور خود کو ان چیزوں کے لیے ہلکان نہ کریں جو آپ کے ہاتھ اور زندگی سے نکل گئی ہیں. اللہ جو بھی کرتا ہے آپ کی بہتری کے لیے ہی کرتا ہے. میں یہ نہیں جانتی کہ آپ میں سے کس کو اس وقت اس ویڈیو کی ضرورت ہے، لیکن میں اتنا ضرور جانتی ہوں کہ کسی نہ کسی کو اس کی ضرورت ضرور ہے. جو اللہ نے مجھے ابھی یہ بولنے کی ہمت اور توفیق دی ہے، کیونکہ میرا ماننا یہ ہے کہ اس دنیا میں اتفاق نہیں ہوتے. جو بھی ہوتا ہے کسی نہ کسی وجہ سے ہوتا ہے، اور جیسے یہ میرا بولنا بغیر کسی وجہ کے نہیں ہے، بالکل ویسے ہی آپ ابھی اس وقت زندگی کے جس مقام پر کھڑے ہیں وہ بھی بغیر کسی وجہ کے نہیں ہے. ابھی جو میں بول رہی ہوں، میں سوچ رہی ہوں، میرے ذہن میں اس کا خیال آنا اللہ کی کسی نہ کسی حکمت کی وجہ سے. بالکل ایسے ہی آپ نے بھی بس یہ یقین رکھنا ہے کہ آپ جن حالات سے گزر رہے ہیں ان میں بھی اللہ کی کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہوگی. ہماری آدھی سے زیادہ پریشانی تو اسی وقت غائب ہو جاتی ہے جب ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ جو ہو رہا ہے اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے اور اس کا ہونا پہلے سے ہی لکھ دیا گیا ہے. سو بس ہمیں بس صبر کرنا ہے اور آسانی کا انتظار کرنا ہے. آپ کو بھی اس وقت جو بھی پریشانی لاحق ہے، آپ کو جاب کی فکر ہے،
آپ کو رزق کی فکر ہے، آپ کو اچھے گریڈز کی فکر ہے، آپ کو ایگزامز کی فکر ہے، آپ سے کوئی انسان واپس لے لیا گیا ہے، آپ کے حالات آپ کی توقعات سے الٹ گئے ہیں، آپ کی فکر، آپ کو کل کی فکر ہے، آپ کا دل دکھی ہے، آپ کے جسم کا ریشہ ریشہ تڑپ رہا ہے، جو بھی خیال، جو کبھی احساس آپ کے دل و دماغ کو گھیرے ہوئے ہیں، آپ نے ہر اس خیال اور احساس کو اس وقت بھلا کر اپنے دل میں اللہ کا خیال لانا ہے۔ معجزوں کا بھی نہیں سوچنا، دعاؤں کا بھی نہیں سوچنا۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ بس اللہ کے بارے میں سوچیں۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ اس کے رحم کو سوچیں، وہ رحم جو ماں کی کوکھ سے لے کر اب تک آپ پر کرتا آیا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ ان لمحات کا سوچیں جب آپ کو بچانے والا کوئی نہیں تھا اور اللہ نے آپ کو بچا لیا تھا۔ میں چاہتی ہوں آپ اس وقت کے بارے میں سوچیں جب آپ کو کہیں سے بھی کوئی مدد کی امید نہیں تھی اور اللہ نے آپ کے لیے مدد کے وسیلے بنا دیے تھے۔ میں چاہتی ہوں آپ بس اللہ کی ذات کے بارے میں سوچیں، ابھی کی دعاؤں کی قبولیت کو بھول جائیں، بس اس رحمان کی محبت کو سوچیں۔ سوچیں، آنکھ بند کر کے سوچیں اور پھر مجھے بتائیں، کیا اب بھی آپ کو کل کی فکر ہے؟ کیا ابھی بھی آپ کا دل مایوس ہے؟ کیا ابھی بھی آپ خود کو اکیلا محسوس کر رہے ہیں؟ کیا ابھی بھی آپ کو اپنی دعاؤں کی قبولیت پر شک ہے؟ کیا ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ اللہ نے آپ کو سنا نہیں ہے؟ کیا ممکن ہے ایسا کہ جو آپ کو تب بھی نہیں بھولا جب آپ نے اسے بھلا دیا تھا، وہ آپ کو اب بھول جائے گا جبکہ آپ اسے یاد کر رہے ہیں؟ میں آپ کو آج اس سوال کا جواب نہیں دوں گی۔ آج یہ سوال میں آپ خود پر چھوڑ رہی ہوں۔ اب آپ کو اس کا جواب خود سے پوچھنا ہے کہ واقعی ایسا ممکن ہو سکتا ہے؟ سمندر میں اکیلا پھنسا ہوا شخص اللہ کے رحم کا اس شخص سے زیادہ محتاج نہیں ہے جو اپنے گھروں والوں کے ساتھ ہے اور مال و دولت میں گھرا ہوا ہے۔ اگر آپ اس بات کو سمجھیں گے تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ ہم بھی اللہ کے اتنی ہی محتاج ہیں جتنا وہ ڈوبنے والا انسان ہے جس کے پاس اسے بچانے کے لیے اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔